وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ آج 12 روزہ اور 13ویں تراویح ہم نے اللہ کی بارگاہ میں ادا کی۔ رب العالمین اپنی بارگاہ میں ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اور اللہ کریم جو بڑے مہربان ہیں، بڑے رحیم ہیں، ستار العیوب ہیں، ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، ہم سب کی بخشش فرمائے۔ قرآن کریم کا جو آج پارہ آپ نے سماعت کیا وہ 13واں پارہ ہے، اور آپ کو میں نے عرض کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اختصار کے ساتھ۔ اس کے بعد قوم عاد، قوم ثمود اور قوم شعیب علیہ السلام کا بھی ذکر کیا تھا۔ تو آج آپ نے سورۃ یوسف اس کو مکمل آپ نے سماعت کیا۔ سورۃ یوسف ایسی سورت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن القصص فرمایا۔ کیا فرمایا؟ احسن القصص۔ احسن القصص کا مطلب ہے کہ قرآن کریم میں سب سے اچھا قصہ جو آیا ہے، واقعہ جو آیا ہے، وہ کس کا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اللہ کریم نے خود فرمایا احسن القصص کما اوحینا، اے نبی ہم آپ پر ایک بہترین قصہ، سب سے اچھا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، میرے محبوب یہ وحی کرنے سے پہلے آپ اس واقعے سے باخبر نہیں تھے، تو ہم آپ کی طرف کیا کر رہے ہیں؟ وحی کر رہے ہیں، یہ واقعہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے ہیں علیہ السلام۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی کیا لگے؟ پڑ پوتے لگتے ہیں۔ کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ آپ کو اللہ کریم نے سرزمین مصر میں بھیجا ہے، اور یہ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ اس میں مجھ کو اور آپ کو اللہ ہی کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے اور بھائیوں نے حسد کھایا۔ بھائیوں نے کیا کھایا؟ بھائیوں نے ہی بھائی پر کیا کھایا؟ حسد کھایا۔ اور یہ بیماری آج تک ہے، یہ بیماری آج تک ہے، اور ممکن ہے کہ قیامت تک یہ رہے کہ بھائی بھائی سے لڑتے رہے ہیں۔ اور یہ واقعہ جو ہے ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے اور بہت بڑی نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسد کی آگ سے محفوظ رکھے۔ کس کی آگ سے؟ حسد کی آگ کی۔ اور یہ حسد کی آگ جو ہے یہ دل کی ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں سب سے پہلے حسد کو یعنی اس کا قلع کما کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کریم نے اپنی عظمت کا یہ بیان کیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، دیکھیں نا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے مارا، پیٹا، کوٹا اور کنویں میں ڈال دیا۔ کیا کیا؟ کنویں میں ڈالا۔ اور فقیری سے اللہ نے کیا بنا دیا؟ بادشاہی اللہ نے عطا کر دی۔ کس کو؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور یہ بھی کمال شان ہے میرے اللہ کی، کیونکہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ذلیل کر دیتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اور کنویں میں اللہ کریم نے مدد فرمائی۔ تو وہاں اللہ کریم نے کنویں کی طرف فرشتے کو بھیجا کہ میرا پیغمبر آ رہا ہے۔ تو کنویں کی تہ، حالانکہ آپ جانتے ہیں کنواں کتنا عمیق ہوتا ہے، گہرا ہوتا ہے، ڈھونگا ہوتا ہے، لیکن وہاں پیغمبر کو ڈالا گیا۔ بھائیوں نے ہاتھوں پر مارا، پیٹا۔ وَالْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ قرآن کریم میں آتا ہے۔ تو پھر ایک اندھے کنویں میں ان کو پھینک دیا۔ پھر وہاں سے قافلہ گزرا، وہاں اس نے پڑاؤ کیا، انہوں نے فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ لوٹا ڈالا، اور پھر لوٹے کی رسی کے ساتھ انہوں نے سمجھا کہ پانی نکل رہا ہے، تو کون لپکا ہوا لٹکتا ہوا آیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور قرآن کریم کہتا ہے یا بشرا ھذا غلام، یا بشرا ھذا غلام، خوشخبری ہے یہ تو بچہ ہے کوئی۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ،
کس پروسیس سے اللہ کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گزارا. بے شک یہ اللہ ہی کی تعریف بنتی ہے جس کے قبضہ قدرت میں عزت بھی ہے، ذلت بھی ہے، زندگی بھی ہے، موت بھی ہے. بھائیوں نے بھائی کو قتل کرنا چاہا، مارنا چاہا، لیکن موت اور زندگی کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ جب چاہتے ہیں تو انسان مرتا ہے، اور اللہ ہی کی چاہنے سے میری اور آپ کی انسانیت کی زندگی گزر رہی ہے. تو اس پوری صورت میں اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت اب کنویں سے نکالا گیا. پھر اسی یوسف علیہ السلام کو مصر کی حسن کی منڈی میں کیا کیا گیا؟ بخسن دراہیم معدودہ، کھوٹے سکوں کے ساتھ انہیں کیا کر دیا گیا؟ فروخت کر دیا گیا. اور فروخت کر دیا گیا تو پھر خریدنے والی کون ہے؟ عزیز مصر کی اہلیہ ہے، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور پھر وہ اپنے محل میں لے گئی. بڑا تفصیلی یہ واقعہ ہے. بہرحال اس میں ہمارے لیے بہت ہی فوائد ہیں، بہت ہی فوائد ہیں. اگر ہم اس صورت کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں زندگی کا بڑا نشیب و فراز، زندگی کے ہزاروں مسائل کا سلجھاؤ اس صورت کے اندر نظر آتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پروسیس سے گزار کر مصر کی منڈی میں فروخت کروا کے پھر یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے جیل میں بھی ڈلوا دیا. کیا کیا؟ جیل میں ڈلوا دیا. اور اماں نے لکھا کہ 8 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالے رکھا. اور پھر اسی زلیخا نے آپ پر ہاتھ بڑھایا جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا. پھر جیل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. پیغمبر جیل میں جا کر بھی اللہ کی توحید پر کام کر رہے ہیں. ام اللہ الواحد القہار. تمہیں بہت سارے خدا چاہیے یا ایک ہی خدا چاہیے؟ بہت سارے تمہیں مشکل کشا، حاجت روا، کار ساز، دستگیر تمہیں چاہیے یا ایک اللہ ہی؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا. تو اس جیل کی تبلیغ کو بھی قرآن پاک نے کیا کیا؟ بیان کیا. پھر اسی واقعے کے اندر مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، 7 گائے دیکھی تھی، اس کا بھی ذکر یہاں آیا ہے مختلف انداز میں. آخر چلتے آج آپ نے قرآن کریم کا یہ مقام بھی سنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے یہ بادشاہ بنا دیے گئے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہی بھائی غلہ لینے آئے. کیا لینے آئے؟ غلہ لینے آئے. اور غلہ لینے کے لیے آئے، وہاں بھی بڑا تفصیلی یہ واقعہ آیا ہے. بہرحال تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب آئے یہ بھائی تو پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ تو کہتے رہا کہ ہم کنعان سے آئے ہیں. کیسے آئے ہو؟ کیوں آئے ہو؟ غلہ لینے کے لیے آئے ہیں. اچھا تم کتنے بھائی ہو؟ یوسف علیہ السلام نے پوچھا تو کتنے بھائی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم 11 بھائی تھے، اور ایک بھائی جو ہمارا وہ کیا ہو گیا تھا؟ لاپتہ ہو گیا تھا. کیا ہو گیا؟ اس بھائی کا کیا نام تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ یوسف تھا. کیا تھا؟ یہ بھائی اب کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ بھی دیکھیں اور مانگ رہے ہیں. اب دینے کے قابل کس نے بنایا یوسف علیہ السلام کو؟ کتنی مشکلات سے ان کی زندگی گزری، لیکن اللہ کریم نے آج وہ موقع بھی آ گیا. اللہ کی شان ہے، اللہ کی یہ قدرت ہے، یہ کمال قدرت ہے کہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس مقام تک پہنچایا. تو پھر قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. تو جب یوسف علیہ السلام نے تفصیل پوچھی تو پھر انہوں نے کہا ہاں آپ یوسف ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نعرہ لگایا تھا قال انا یوسف. ہاں میں یوسف ہوں. وہذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا کیا ہے؟ بھائی ہے. انہ من یتق اللہ ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یہ اللہ کی مہربانی ہے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی کیا ہے؟ مہربانی ہے. تو یہ واقعہ آخر میں آتا ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مصر کا کیا بنایا؟ بادشاہ بنا دیا. اور بھی کچھ واقعے ذہنی آتے ہیں. آخر میں جو آیت آئی لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اسی صورت کے آخر میں آتا ہے کہ اس واقعے کے اندر، اس قصے کے اندر بہت بڑی عبرت ہے، بہت بڑی نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب کیا ہے؟ عقل ہے، جو صاحب بصیرت ہے، جو صاحب فہم و فراست ہے. ان کے لیے بہت بڑی عبرت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قصے اور اس واقعے کے تمام
خیر والے پہلو، منفعت والے پہلو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا